بسم الله الرحمن الرحيم أحمده وأصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ سورہ مومنون کا آغاز اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ مومن کامیاب ہیں۔ آگے وہ شرائط ہیں کہ کون سے مومن کامیاب ہیں، اور اختتام کچھ اس طرح ہوتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کی کامیابی کا تذکرہ فرمایا، درمیان میں دوسری اقوام کا تذکرہ آئے گا، اور ان اقوام کے کھاتے پیتے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، بجائے اس کے کہ وہ شکریہ ادا کرتے اللہ تعالیٰ کا۔ جب بھی کوئی نبی پیغمبر پیغام لے کر آئے اللہ تعالیٰ کا، تو وہی کھاتے پیتے لوگ سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو حق سے روکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اس کی ابتدا اور انتہا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے معاشرے میں، دو انتہائیں پائی جاتی ہیں، ایکسٹریمز ہیں دو۔ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں، جن کا تذکرہ سورہ مبارکہ میں بار بار آئے گا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں اٹھایا جائے گا۔ فَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو وہی وعدہ ہے جو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے کیا جاتا رہا، اور یہ سوائے قصے کہانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، تو سمجھتا ہے انسان کہ ہم تجھے بس یوں ہی چھوڑ دیں گے۔ اور دوسری انتہا ایک وہ جو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، بس کھیل کود تھا، تماشا تھا، لعب ولہو اور ختم۔ اور دوسری انتہا جو کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اہل ایمان کا کام ہی کوئی نہیں ہے، ہم صرف مرنے کے لیے آئے ہیں اور مر کر چلے جائیں گے تو اصل زندگی شروع ہوگی۔ تو کیا یہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور یہ کائنات کی تخلیق ہے، یہ عبث ہے؟ دونوں فریق کہتے ہیں کہ یہ بیکار ہے۔ بندہ صوفی ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بس جی میں نے تو بس نمازیں ہی پڑھنی ہے۔ اور دنیا دار لوگوں کا کام ہے، ایک خود ساختہ تقسیم کر لی انتہا پسند مذہبی طبقے نے دین اور دنیا کے درمیان۔ حالانکہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اس دنیا کی بہتری اور اس کی سوسائٹی کی تعمیر اور ترقی کے لیے آئے تھے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد اس دنیا کے انتظام و انسلام کو بہتر کرنا تھا ہر لحاظ سے۔ ابھی جب ہم پڑھیں گے قد افلح المؤمنون تو سن لیجئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کون ہے مومن، کون ہے کامیاب؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، دل کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک بندہ نماز میں داڑھی کو سے کھیل رہا تھا، وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لوگ لایعنی باتوں سے بچ کے رہتے ہیں، فضول باتوں میں نہیں الجھتے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، یہ وقت، یہ ٹائم اتنا قیمتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سارے ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر آپ رات 10 بجے سو جاتے ہیں تو آدھی آپ کی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ٹائم سے سو جائیں، سب ڈاکٹر متفق ہیں، اگر آپ ٹائم سے سو جائیں تو آپ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں کامیاب لوگوں کے مقابلے میں بدترین لوگ کون ہیں؟ کہ وہ راتوں کو جاگ کر بیہودہ گوئی کرتے ہیں۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، متکبر اور راتوں کو جاگ کر قصے کہانیاں سنانے والے، فضول کاموں میں وقت گزارنے والے۔ سارے کافر معاشرے سورج ڈھلتے سو جاتے ہیں، سارے مسلم معاشرے ساری رات جاگتے ہیں۔ آپ چلے جائیں کسی بھی کافر ملک میں
سورج ڈھلتا ہے ان کے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، وہ سونے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور ہم مستکبرین بھی باتوں کو سنتے نہیں، سامرین بھی تہجرون، ساری رات ہم نے گزارنی ہے کس طرح؟ موبائل پہ گپے ہانکتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے ہماری ساری رات گزرتی ہے۔ تو دین اور دنیا کے اندر جو توازن ہے، دونوں چیزوں کو آپ اکٹھا لے کر چلیں گے تو یہ فطرت کا تقاضا ہے، اللہ کا مطالبہ ہے۔ اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی تھی کہ تم آ کے یہ دنیا کافروں کے حوالے کر دو، تمہاری یونیورسٹیوں میں ٹک ٹاک بنے گی، والذین هم عن اللغو معرضون، تمہاری یونیورسٹیوں میں ٹک ٹاک بنے گی، میوزیکل نائٹس ہوں گی، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور کافر معاشرے ایجادات کریں گے، کافروں کی یونیورسٹیوں میں ایجادات ہوں گی، ریسرچ، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اور آپ لوگ لہو و لعب میں، کھیل و کود میں نقل کر کے آپ کے ڈاکٹر بنے گے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر سارے تھیسس چوری کر کے بنتے ہیں، جہاں پہ ریسرچ جس نے کرنی تھی سارے تھیسس چوری کرتے ہیں۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری چیز اللہ نے کہی، لغو ہر وہ چیز جو آپ کو دین یا دنیا سے روک دے۔ آپ نے نماز ٹائم سے پڑھی اور اس کے بعد آپ موبائل پہ لگ گئے، سکرولنگ کری جا رہے ہیں، دیکھی جا رہے ہیں، کیا یہ لغو نہیں ہے؟ آپ کا وقت قیمتی نہیں ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ وہ مال کی ہو یا جان کی ہو، تزکیہ نفس ہو یا تزکیہ مال ہو، مومن اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کی تگ و دو، اس کی ساری محنتیں اور کاوشیں، جب اپنی بیوی کو حلال کا لقمہ کھلاتا ہے تو یہ عبادت میں تصور ہوتا ہے، صدقہ تصور ہوتا ہے، اپنی اولاد کی بہترین پرورش کر رہا ہوتا ہے، اس کو معاشرے کا کارآمد فرد بنا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے جتنی بھی وہ تگ کرتا ہے، وہ باپ ہیرو ہے، آئیڈیل ہے سوسائٹی کا، جو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرتا ہے، اپنا تزکیہ نفس، اپنی اولاد کی تربیت، اس کا تزکیہ نفس، اپنی اولاد کو، کتنے لوگ ہیں ہم جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلاتے؟ ہم میں سے کتنے ہیں؟ میں تو نہیں کر سکتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہر کوئی ہم میں سے ڈنڈی مارتا ہے، جس منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، ریڑھی والا ہے یا کار شوروم والا ہے، جو بھی ہے ڈنڈی مارتا ہے۔ تو اللہ تو اس دنیا کی بات کرتے ہیں نا ہم سے۔ نماز، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کون سی؟ جو خشوع خضوع والی ہے۔ نماز کے اثرات ہوتے ہیں زندگی پر، نماز کے اثرات ہوتے ہیں کاروبار پر، نماز کے اثرات ہوتے ہیں رویوں پر۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اللہ کہتے ہیں فضول باتوں کے پیچھے کیوں الجھتے ہو؟ ان السمع والبصر والفؤاد، ان تین چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا، سنتے کیا رہے، دیکھتے رہے کیا رہے، دل و دماغ میں کیا رہا، سوچتے کیا رہے، تینوں کے بارے میں پوچھوں گا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، ایک خوبصورت کریکٹر تیار ہوتا ہے جس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاں بیوی ہے یا اس وقت لونڈیاں ہوتی تھی، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ان کے علاوہ یعنی بیوی اور اس جو بھی حلال طریقہ، اس کے علاوہ جو کوئی حد دوسری طرف جاتا ہے وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ پھر آ جائیے دین اور دنیا، یاد رکھیے دونوں انتہا پسند طبقات نے دین اور دنیا کی تقسیم کی، ایک لبرل جس نے کہا کہ بس یہاں ہی جینا اور یہی مرنا، اس کے بعد کچھ نہیں، اور دوسرا مذہبی انتہا پسند طبقہ جو کہتا ہے دین صرف اور صرف عبادات کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ مومن۔ آپ دیکھیں اگر ایک چیز عبادت سے تعلق رکھتی ہے بظاہر، تو اگلی آیت آپ کو معاملات پہ لے آتی ہے۔ عبادات اور معاملات دونوں پیرلل چلتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ نمازی تو بہت اچھا ہو اور معاملات کا بہت گندا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے خطبات میں فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص کی امانت صحیح نہیں اس کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں. لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں وہ بے دین ہے. ہم نمازی سب سے زیادہ عمرے پاکستانی کرتے ہیں دنیا میں ایک نمبر میں. کبوتروں کو وہاں جا کے دانے کھلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کو چکر دے رہے ہوتے ہیں. بہنوں کے حصے ہم مارتے ہیں، وراثت سارے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب نے اپنی بہنوں کے حصے مارے، اللہ ما رحم ربی، جس کو اللہ نے بچا لیا. جان نمازوں سے نہیں چھوٹنے والی. یہ غلط فہمی نکال دیں، آپ کے معاملات ہیں. یہ نمازوں کو میں نعوذ باللہ ہلکا نہیں کر رہا، معافی مل جائے گی. معاملات تو دے کر جان چھوٹنی ہے نا. جس نے تھپڑ مارا تھپڑ کا جواب آئے گا. ایمان ہے نا ہمارا کہ ایک سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو اٹھائے گا. جس کے سینگ نہیں تھے اسے سینگ دے گا اور کہے گا اس کو مار، حساب کتاب ہوگا، ختم ہوگا. معاملات یہ ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے حقیقی وارث ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے فرما دے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو، پھر وہی بات کہ ہے کیا انسان، اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ مٹی سے نطفہ، نطفے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے گوشت، گوشت سے ہڈی، ہڈی کے اوپر پھر گوشت. فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم اسے ایک شاندار صورت عطا کرتے ہیں. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنا ہی بابرکت ہے وہ اللہ، کیا خوبصورت شاہکار تخلیق کرتا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اگر تو پچھلی صفات ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم فی احسن تقویم، شاندار اللہ کی تخلیق. لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر، وہ جو ایک آیت عبادات سے دوسری معاملات سے، ہم جب گرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں یہ انسان جس کو ہم نے کرمنا بنی آدم، ہم نے اس کو عزت دی تھی، پھر کیا ہوتا ہے؟ اسفل سافلین، یہ بدترین مخلوقات میں شمار ہونے لگتا ہے. نوح علیہ السلام کا تذکرہ، کس طرح انہوں نے دعوت دی، جواب کیا ملا؟ وقال الملأ الذین کفروا ما هذا الا بشر، یہ کیا، یہ تو ایک انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، صرف چدراہٹ چاہیے اسے، نعوذ باللہ. ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اللہ چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا. اللہ کہتے ہیں اگر یہاں پہ فرشتے میں نے اتارے ہوتے، لوگوں کو فرشتے ہوتے تو میں فرشتے ان کی تربیت کے لیے بھیجتا. میں نے فرشتوں کی تربیت کے لیے فرشتے بھیجنے تھے، انسانوں کی تربیت کے لیے انسان ہی بھیجنے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناانصافی تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر یہاں پہ فرشتے آ جاتے تو انسان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تو فرشتے کی پیروی کر؟ فرشتے نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ اس کی انسانی ضروریات، نہ اس کو نیند آتی، نہ وہ اونگتا، نہ سوتا، نہ عقل حلال کا مسئلہ، نہ بیویوں کا مسئلہ، نہ اولاد کا مسئلہ. اس کے بارے میں انسان کو کہا جاتا. کیا یہ انصاف تھا کہ انسان تو اس فرشتے کی پیروی کر؟ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، جو دن رات تسبیح کرتا ہے تھکتا نہیں ہے. بھئی انسان نے تو سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، دنیا بھی ہے. تو کہتے تھے نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ چاہتے تو فرشتے اتار دیتے. انہو اللہ رجل بھی جنہ، اب رکتے نہیں تھے نا کہیں پہ. کبھی کہتے تھے چدراہٹ چاہتے ہیں. اچھا مت اتنی ماری ہوتی ہے ان کی، اگر چدراہٹ چاہتے تھے تو اگلی آیت کیا؟ انہو اللہ رجل بھی جنہ، یہ نا مخبوط الحواس ہے، اس کو جن چمڑے میں. بھئی جو مخبوط الحواس ہے وہ چدراہٹ چاہے گا. فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى، تھوڑا انتظار کرو ٹھیک ہو جائے گا. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ، اللہ میری مدد فرما، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا. لیکن کتنے سال؟ 950 سال دعوت دی. 950 سال کے بعد کہا رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ رَبِّ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد فرما. 950 سال جو کل میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، ذہن نشین رکھیے. 950 سال میں 80 بندے مسلمان ہوئے، فرق نہیں پڑتا، بیٹا نہیں مسلمان ہوا، بیوی نہیں ہوئی، لیکن اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے.
آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں. آپ دعوت دیتے ہیں اپنے گھر میں رشتہ داروں کو ایک ایسی افطاری بھی کروائے نا جو بلا مقصد ہو، مطلب جس میں کوئی لالچ نہ ہو، بے لوس ہو. ایک افطاری ایسی بھی رکھیں، رشتہ داروں کو بلائیں، بہترین کھانا کھلائیں. جس طرح بہترین مہمان نوازی کی جاتی ہے حق ادا کریں، اپنی دعوت ان کے سامنے رکھ دیں. اس کے بعد اللہ کے سپرد کر دیں. آپ کا کام تو دعوت دینا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ آواز زمین و آسمان کے درمیان قائم رہے گی. اذن فی الناس بالحج، پہاڑ پہ کھڑے دعوت دے رہے تھے، اعلان کر رہے تھے، سننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اپنا جو اللہ نے کام ذمہ لگایا تھا وہ ادا کر دیا. بس آپ اتنے ہی مکلف ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر دیجئے. ایک افطاری اللہ کے لیے خالص کروائیے اپنے گھر میں، خالص اللہ کی رضا کی نیت سے، جس میں کسی دنیا دار کو نہ بلائیں. مطلب کوئی چودراہڑی، کوئی چودھری، کوئی ایم پی اے، کوئی نامور، ضرورت نہیں ہے. رشتہ داروں کو، غریب ہیں، کمزور ہیں، انہیں بلائیے، ان سے محبت سے بات کیجیے، دعوت پیش کر دیجیے، اللہ کے سپرد کر دیں. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہم نے وحی کی کہ چلیں اب ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بنائیں. جب ہمارا حکم آیا تو زمین سے اور آسمان سے پانی ابل پڑا. ہم نے کہا تمام مخلوقات کے جوڑے اس میں ڈال لیں. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والے بھی. کہا اللہ میرے گھر والے، تیرا وعدہ تھا، اور ان ابنی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور تو بڑا سچا وعدہ کرتا ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، بیٹا تیرا ہے، خون تیرا ہے، لیکن نہ اہل ہے نہ خلف ہے، تیرے اہل میں نہیں ہے. یہ ان سب کے لیے جو لوگوں کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، مذہبی پنڈتوں کے دھوکے میں ہیں کہ ہمیں فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا. اگر قرآن کی یہ آیات آپ کی آنکھیں نہیں کھولتی کہ وہاں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. حتیٰ کہ باپ نبی ہیں، بیٹا نہ خلف ہیں تو بیٹے کے کام نہیں آئے گا. نبی انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں، اللہ کہتے ہیں اس کا سوال مجھ سے آئندہ نہیں کرنا. انی اعیذک، میں اے نبی نوح جس نے 9.5 سال اپنی عمر کھپا دی اللہ کی راہ میں، پوری عمر کھپا دی اللہ کو راضی کرنے میں، اور آنکھ جھپکنے کے وقت کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، اس کو اللہ کہتے ہیں اگر آئندہ تو نے تیرا سگا بیٹا کسی کی تو اپنے بیٹے کے حق میں کوئی بات کی، انی اعیذک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، تو فوراً کہا ربی انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، تیرے کام تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے میرے پہ رحم نہ کیا، کم من الخاسرین، میں تو لٹ جاؤں گا. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. کشتی میں بیٹھ جاؤ تو الحمدللہ پڑھنا اور اگلی دعا کرنا، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. آپ بھی کسی نئے شہر میں جاتے ہیں یا رزق کی خاطر کہیں پہ ہجرت کرتے ہیں تو یہ دعا اس شہر میں اترتے ہوئے، اس مارکیٹ میں، منڈی میں کاروبار کے لیے بھی جاتے ہیں تو یہ ضرور پڑھا کریں، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اللہ مجھے بابرکت جگہ پہ اتاری. پھر اللہ کہتے ہیں وقال الملأ پھر ہم نے دوسری قوموں کی طرف بھی نبی بھیجے، انہوں نے بھی یہی کہا لئن اطعتم بشرا مثلکم، اپنے جیسے انسان کی بات مان لو گے. ایعدکم انکم اذا متم، یہ تم سے وعدہ کرتا ہے جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، انکم مخرجون، تمہیں زندہ کیا جائے گا. ہیہاتا ناممکن، بالکل ناممکن، اتنی دور کی بات کرتا ہے کہ کون سے یہ باتیں ہیں. کیا ہے انہی اللہ حیاتنا الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم یہاں پہ مرتے ہیں یہیں پہ جیتے ہیں، اٹھایا نہیں جائے گا دوبارہ. ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، کیا کہتے تھے یہ اللہ کے ذمہ جھوٹ بولتا ہے یہ نبی. انہوں نے بھی کہا اللہ ہمیں جھٹلا دیا گیا. اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا اور فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاکیزہ مال کھاؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو. انی بما تعملون علیم، میں تمہارے ہر کام سے باخبر ہوں.
فَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ ساری ایک ہی امت ہے، نوح سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کا تذکرہ ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، مجھ ہی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن لوگ انبیاء نے تقسیم نہیں کیا تھا۔ اگر انبیاء کے بعد ہم آج آجے، میں کہوں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شافعی، مالکی، احمد ابن حنبل، ابن تیمیہ فرقہ پرست نہیں تھے، تو یہ غلط بات ہے؟ بتائیے، یہ ہمارے جو امام تھے، جتنے بھی ائمہ تھے، کیا یہ فرقہ پرست تھے ہماری طرح کے؟ اللہ کی قسم ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے نام پہ یہ گند ہو رہا ہے، یہاں پہ اس طرح امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تو وہ تو توبہ کر کے جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ گناہ ہم نے نہیں سوچا تھا جو یہ ہمارے ناموں پہ ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور پھر ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ خوش ہے، بس وہ کہتا ہے میں ہی میں ہوں، باقی کوئی کچھ نہیں۔ کل میں نے نماز کی بات کی تو دل میں آیا کہ نماز تو کسی کی، کوئی تو ہوگا نا جس کی نماز نہیں ہوتی۔ بھیا آپ نے کہہ دیا سب کی ہو جاتی ہے، ہاں میں کہتا ہوں سب کی ہوتی ہے۔ ایک بندہ امام مالک رحمہ اللہ کے معتقدین اگر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے تو ان کی ہوتی ہے، تو ہوتی کس کی نہیں ہے؟ مجھے تو اپنی فکر ہے نا، میں تو اپنی بات کروں گا، میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر میری ہو گئی تو میں دنیا کا کامیاب ترین انسان ہوں الحمدللہ، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں میری نماز ہی نہیں ہے، تو بھلے دنیا کی قبول ہو نہ ہو، مجھے اس سے کیا لگے؟ تو فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، مدہوش ہیں لوگ، انجوائے کریں جو وقت ہے، انجوائے کریں۔ قرآن کہتا ہے يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، نُسَارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم انہیں بہت بڑی کامیابی دے رہے ہیں، بل لا يشعرون، انہیں شعور نہیں ہے، ہم سارے آخرت دنیا کے سب حصے ان کو دے کر فارغ کر رہے ہیں، بس تمہارا جو کچھ تھا یہیں پہ ہے، کھاؤ پیو۔ اہل ایمان سے کہا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تم نے کامیابی کا معیار یہ نہیں بنانا کہ ہم نے کسی کو اولاد کی کثرت دے دی، مال کی کثرت دے دی۔ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، جو اپنے رب کی آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ، سنیے گا جب میں نے کہا نا کہ مجھے تو اپنی نماز کی فکر ہے، میری ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے تو جو ایک جنگ لڑنی ہے، میرا تو جو اپنے اندر ایک کشمکش ہے وہ یہ ہے کہ میری نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر میں یہ بیان کر رہا ہوں اور میں تلاوت کرتا ہوں، اس کے اندر ریاکاری آ گئی، اس کے اندر اخلاص ختم ہو گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ والذی، میں مال دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں اور اس میں دکھلاوا آ گیا، سنیے گا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، یہ آیت اتری تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ وہ شرابی اور وہ گنہگار، حرام کمانے والا جو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان، اس میں سے کچھ خرچ کر دے اپنے اعمال کی وجہ سے، وہ پریشان ہوگا۔ ان آیات، یہ اس مطلب یہ آیت اس کے بارے میں اللہ کے رسول سے فرمایا نہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، جو کچھ دیتے ہیں اور اس طرح دیتے ہیں حلال کمائی سے، یا نیکی کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، اور پھر ان کو ایک خدشہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، میں نے تو دے دیا تھا، میں نے تو نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، قیام کر لیا، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، یہ ان کو ایک خدشہ لگا رہتا ہے۔ تکبر نہیں، غرور نہیں کہ میں نے یہ نیکی کر لی، بلکہ کرنے کے بعد یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جب یہ کیفیت آ جائے نا، میں نے خود دیکھا ہے، جب یہ کیفیت آ جاتی بندہ دوسروں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو نہیں فکر ہوتی کہ کسی کی نماز ہاتھ اوپر نیچے کرنے سے ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور اس کا کیا بنے گا اور اس کا کیا بنے گا۔ پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ میں بچ جاؤں، ربی نفسی، اللہ میں بچ جاؤں، مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بچا لے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں لگے رہتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لی جاتے ہیں، اور انہی کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے، یہ دیکھیں بار بار قرآن ریپیٹ کرتا ہے ان چیزوں کو، اللہ نے تمہارے کان بنائے،
تمہاری آنکھیں بنائیں، تمہیں دل دیا، عقل دی، لعلکم تشکرون قلیلا ما تشکرون، بڑے تھوڑے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو لمن الارض ومن فیہا، زمین کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ کے پاس ہے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، یہ مشرکین سے سوال ہو رہے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، تو کہیں گے اللہ۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، کس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، اور کون ہے جو پناہ دے دے تو اس کے خلاف کسی کو پناہ دینے کی ضرورت نہیں؟ سب مشرکین کہتے تھے سیقولون للہ۔ قل فأنا تسحرون، تو پھر تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے، عقل ماری گئی ہے، پھر کہتے ہو کہ سب کچھ ہے اللہ کا لیکن اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، اس کو گنج بخش بنا دیا، اس کو فیض عالم بنا دیا، اس کو دستگیر بنا دیا، اس کے ہاتھ میں بارشیں دے دی، اس کے ہاتھ میں رزق دے دیا، اس کے ہاتھ میں اولاد دے دی، یہ بیٹا دے گا، یہ بیٹی دے گا، اس کے ذریعے دکان چلے گی اور اس کے ذریعے یہ ہوگا، نوکری اس کے ذریعے ملے گی۔ اس کے بعد یہ سب کہتے ہو نا قل ربی اما ترینی ما یوعدون، آپ دعا کیجئے کہ پروردگار اگر تو وہ عذاب جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر وہ آ جائے تو اللہ مجھے ان ظالم لوگوں میں، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اللہ مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم آپ کو وہ سب جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں دکھانے پہ قادر ہیں، لیکن ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرتے رہیے۔ قل ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، اور وسوسے آئیں تو کہیے اے اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت ان کے سر پہ آنکھ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے اللہ بس ایک مرتبہ واپس بھیج دے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، اللہ عمل ٹھیک کر لوں گا۔ اللہ کہے گا نہیں، اب نہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ، یہ تو بس ایک بات ہے جو تو کہے جا رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، اس دن تک جس دن تک یہ اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونک دیا جائے گا۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی رشتہ کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کو منہ نہیں لگائیں گے، رشتہ داری تو دور کی بات ہے، دیکھ کر جان چھڑائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ سارے جرائم ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے نا۔ یہ جتنا اچھا مزے کی بات آپ سنیں، آپ کافر معاشروں میں چلے جائیں، کوئی اپنے بچوں کے لیے جرم نہیں کرتا وہاں پہ، بچے خوددار، انتہائی خوددار بچے 15-16 سال کی عمر سے کمانے میں لگ جاتے ہیں، اور ان کی زندگی اپنے والدین کے رحم و کرم پہ نہیں ہوتی، اور والدین وہاں جرائم اس لیے نہیں، جرائم رشوت اس لیے نہیں ہے کہ باپ کو پتا ہے میرا بیٹا خود کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہم سے زیادہ ایمان ہے ان کا۔ میں نے ایک جاپانی سے پوچھ لیا کہ تم جو اتنی محنت کرتے ہو یار، اتنا کام کرتے ہو، تو تمہارے والدین کی جائیداد اس میں سے کچھ نہیں ملنا؟ اس نے کہا والدین کی جائیداد کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا باپ کے پیسے، پراپرٹی کرتا، ہم نہیں دیکھتے یہ چیزیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ہم تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں ابا جی جائیں، جان چھوڑے، ایسے ہی نا۔ تو بہتر کون ہے؟ جس کو خوددار بنایا ہم نے، پہلے دن کمائی پہ لگایا، پیسے پہ، بیٹا کما، یہ نہیں کہ بیٹا تیرے لیے ساری دنیا کے حرام طریقے کماؤں گا اس لیے کہ تیرا مستقبل بن جائے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بندہ بھاگے گا اس دن بیوی سے، باپ سے، بھائی سے، بیٹوں سے، یہ نہ لگ جائے میرے سامنے آ جائے، اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اللہ کے ہاں کوئی چہیتا نہیں ہے، کیوں؟ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوگا۔ تو کامیاب کون ہوگا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے نامہ اعمال ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اس نے تو اپنے آپ کو تباہ کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ کس طرح؟ تلفح وجوہهم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی اور وہ اندر سے ان کو بدصورت کر رہی ہوگی، جھلسا کے رکھ دے گی۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اور کہا جائے گا کیا تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی اور تم انہیں جھٹلاتے تھے؟
کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم گمراہ تھے، ربنا اخرجنا منہا، اللہ ایک مرتبہ نکال دے، فإن عدنا، اگر دوبارہ کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلموا، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ انہ کان فریق من عبادی، جو میں کہتا ہوں نا کہ ایک ذمہ داری ادا کر دیں، ایک افطاری کروا دیں۔ انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے کچھ لوگ تھے، یقولون، جو کہتے تھے ربنا آمنا، اے پروردگار ہم تجھ پر ایمان لے آئے، فاغفر لنا وارحمنا، اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم پہ رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، جب وہ یہ دعوت دیتے تھے تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حتی انسوکم ذکری، تم نے میرا ذکر بلا دیا ان کے مذاق اڑانے میں۔ وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان پہ ہنستے تھے۔ دیکھو انی جزیتہم اليوم بما صبروا، انہوں نے صبر کیا اور ان کا بدلہ کیا ہے، انہم هم الفائزون، کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اچھا کتنے سال رہ کے آئے ہو؟ لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ بس ایک دن کا بھی کچھ حصہ، فاسأل العادین، حساب کتاب والوں سے پوچھ لے، ہم تو نہیں رہ کے۔ اللہ کہیں گے لبثتم الا قلیلا، دن اور دن کا کچھ حصہ بھی نہیں، بس ایک وہ پلک جھپکنے کا وقت تھا اور تم وہ برباد کر کے آ گئے۔ اب آخری آیتیں شروع ہوں گی۔ افحسبتم انما خلقناکم، تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا، حساب کتاب نہیں دینا۔ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ بہت ہی بلند و بالا ہے کسی بھی ایسی بات سے کہ وہ کوئی فضول چیز تخلیق کرے۔ اس میں دونوں گروہوں کو جواب ہے، دونوں ایکسٹریمسٹ، وہ دنیا دار ہوں یا دیندار ہوں، ان دونوں کو جواب ہے کہ یہ اللہ نے کائنات لا یعنی نہیں بنائی، اس میں میرا بھی رول ہے، اس میں آپ کا بھی رول ہے، اور ہم نے اسی معاشرے کو حسین ترین بنانا ہے، یہی میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ اللہ نے قل لعبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہیے کہ جب یہ آپس میں گفتگو کریں تو بڑی ہی خوبصورت گفتگو کیا کریں، دل دکھانے والی، دل توڑنے والی، جلا دینے والی گفتگو، ایسے الفاظ سے بچنا، سوسائٹی کو خوبصورت بنانا۔ لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور بہت عزت والا عرش کا مالک ہے۔ من یدعو مع اللہ الہ آخر، جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود بنائے گا، لا برہان لہ، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، لیکن انما حسابہ عند ربی، اسے اپنے رب کے پاس حساب دینا ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ آیت سورہ مبارکہ ختم ہو رہی ہے، شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ قد افلح المؤمنون، اختتام کیسے ہے؟ انہ لا یفلح الکافرون، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور جو میں نے اپنے محاسبے کی بات کی، اس سورہ مبارکہ کا اختتام اسی پہ ہو رہا ہے۔ مومن وہی بچے گا جو اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، جو یہ کہے گا اللہ میں گنہگار، میں خطا کار، میں سیاکار، رب اغفر، اللہ تو مجھے معاف کر دے، وارحم، اللہ میرے اعمال کے پلے بھی کچھ نہیں، تو مجھ پہ رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین، اللہ تو بڑا ہی مہربان، بڑا ہی خوبصورت رحم کرنے والا ہے۔ بچت اور نجات اسی کی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کو لازم پکڑو، کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے تو ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کی رحمت استغفار کے ساتھ لازماً آتی ہے۔ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، کہ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اپنے اموال کا تزکیہ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کے لحاظ سے، اور اپنی جان کا، اپنی اولاد کا تزکیہ کرنا عبادات کے لحاظ سے، یہ اللہ کا مطلوب و مقصود ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔